السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم کرنے جا رہے ہیں سورۃ المطففین کی نیکسٹ آیات کرنے جا رہے ہیں، آیت نمبر 14 سے انشاءاللہ 14 15 16 تک کریں گے ہم انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا تتلا، اذا ذال کی حرکت تو، اذا تتلا علیہ آیا، آ اور یا دونوں پر کھڑی زبر ہے، آیاتنا، قولا قاف کی حرکت تو، لام کی ایک، قولا اساطیر الاولین۔ اس میں قولا میں قوف ہیوی، طیرو میں تو اور رو دونوں ہیوی۔ اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ اذا تتلا علیہ، ہی کی حرکت ایک ہے، آیاتنا قال لام کی ایک، اساطیر اسا سین کی حرکت تو، اساطیر اولین۔ کلا بل، کلا لام کی حرکت تو، کلا بل اوپر سکتہ لکھا ہوا ہے تو چند سیکنڈ کے لیے ہم نے اپنی سانس نہیں توڑنا، سٹاپ لینا ہے سانس توڑے بغیر۔ کلا بل ران علی قلوبہم، علی عین کو کلیئر رکھیں گے اور لام کی دو حرکت ہے، علی قلوبہم، قلوبہم پہلے میم ساکن ہے، اگلا میم مشدد ہے، دونوں میم آپس میں مکس ہو جائیں گے اور میم مشدد بن جائے گا، علی قلوبہم ما کانوا، ما کانوا تینوں لیٹر کی ٹو حرکت ہے، ما کانوا سی سین کی سیٹی، یکسبون۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ پھر کلا سے، کلا لیکن اس کلا میں آگے الف آ رہا ہے، اس وجہ سے یہ مد ہے، کلا انہم ربہم، یہاں پر ان ربی نہیں بنے گا، کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد جو را ہوتا ہے اس پر تشدید ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ یہ نون نہیں پڑھا جائے گا بلکہ عین ڈائریکٹ را سے ملے گا، ربہم یومئذ کے بعد آگے لام ہے تو زن سے بن جائے گا، یومئذ زن کا نون ختم، ذل محجوبون، لمحجوبون۔
کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. یومئذ ذل زن نون نہیں ہے ذل یومئذ لمحجوبون. ثم انہم صاد ہیوی لصالو الجحیم. انہم پہلے نون ثم میں میم پر تشدید ہے، انہم میں نون پر تشدید ہے، دونوں جگہ پر دو حرکت کا گننا. دیکھیں ثم انہم لصالو الجحیم. اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب ان لوگوں پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کو جو معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، قیامت کا ذکر، جنت کا، دوزخ کا، اللہ کے وعدوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ دیکھو مان لو ادروائز قیامت کو ہم نے جانا ہے، جواب دینا ہے، یا دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا لکھا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. تو جب یہ آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو کیا کہہ دیتے ہیں؟ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قال اساطیر الاولین. چھوڑو ایسی باتیں، ہر وقت یہ مولویوں کا کام ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. تو یہ اس وقت کی بات نہیں ہے، اب بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، نہیں سنتے، انہیں لگتا ہے کہ پہلے لوگوں کی کہانیاں، کئی ہمارے سامنے تو کسی کو بھی نہیں دیا، بھی ہمارے سامنے نہیں دیا، لیکن جب قبر میں جائیں گے تو اللہ کا ہی وعدہ سچا ہے. آگے اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ بات کیا ہے؟ کلا بلکہ بات یہ ہے ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے ان کے کاموں کی وجہ سے، یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، اس لیے ان کو اللہ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. یعنی جب ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک ڈوٹ لگ جاتا ہے، نقطہ لگ جاتا ہے، جب 2 کرتا ہے تو اور بڑھ جاتا ہے، 3 کرتا ہے اور بڑھ جاتا ہے. اسی طرح سے گناہ کرتے 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 اس کے اعمال کی وجہ سے اس کا دل زنگ سے بھر جاتا ہے، تو پھر اس کو اللہ کی باتیں، نیک باتیں سمجھ میں نہیں آتی. یہ بات اللہ بتا رہے ہیں. آگے کلا انہم عن ربہم، بلکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایسا نہیں، بلکہ یہ لوگ اس دن اپنے رب کی ملاقات سے پردے میں رہیں گے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اپنے دیدار کا وعدہ کیا ہے، تو اہل جنت جب اللہ کا دیدار کریں گے تو بہت خوش ہوں گے. دوسری تمام نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت ہوگی اللہ تعالیٰ کا دیدار، تو ان کو نصیب نہیں ہوگا، بلکہ یہ لمحجوبون، یقیناً پردے میں رہیں گے، اپنے رب کو نہیں دیکھ سکیں گے، اس نعمت سے محروم رہیں گے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے. بلکہ پھر ثم انہم لصالو الجحیم، بے شک وہ تو دوزخ میں داخل ہونے والے ہیں. تو ملاقات کیسے کریں گے اور دیدار کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے. اللہ ہمیں اپنی ملاقات جنت نصیب فرمائے، اللہ ملاقات نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب